ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مجھ سے ایک اور ٹیکسٹ میسیج یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ عدت کے دوران کسی فیملی میں بات رائج ہے کہ جی عدت سے جو خاتون ہے تو وہ چارپائی پر یا بیڈ پر نہیں، کسی اونچی چیز پر نہیں سو سکتی، بلکہ انہیں زمین پہ سونا ہوگا، اور اگر چارپائی پر یا بیڈ پر یا صوفے وغیرہ پہ کہیں پہ وہ سو گئی ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، تو ان کی عدت ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عدت ٹوٹتی نہیں ہے۔ عدت ایک ٹائم اور وقت کا نام ہے۔ جب وہ ٹائم شروع ہوا تو عدت شروع ہو گئی، اور وہ ٹائم پورا ہوگا تو عدت پوری ہو جائے گی۔ عدت ٹوٹنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلی یا عورت نے کچھ اس طرح کا کام کیا تو اس صورت میں عدت ختم ہو گئی، اس نے عدت نہیں کی۔ دیکھیں، عدت تو گزرے گی ہی گزرے گی، چاہے عورت کرے یا نہ کرے۔ البتہ عدت کے جو احکام ہیں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عورت گناہگار ہوگی۔ مثلا وہ گھر سے باہر نکلتی ہے بلا اجازت شرعی، تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی، اس پر توبہ کرنا یہ ضروری ہوگا، لیکن اس کی عدت کا وقت یہ چل رہا ہے، یہ گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی اور ایسا کام کرتی ہے کہ جس کی عدت کے اندر اجازت نہیں، جیسے کہ وہ میک اپ کرتی ہے، فیشن کرتی ہے، اور اپنے جو ہے وہ سجاتی سنوارتی ہے اپنے آپ کو، تو اس کی اجازت نہیں ہے عدت کے اندر، یہ عمل کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ لیکن جہاں تک رہا اس طرح کے معاملات، تو یہ خود آپ اپنے اوپر پابندیاں بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر سختیاں کر کے شریعت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں رکھی کہ عورت جو ہے وہ چارپائی پر نہیں بیٹھ سکتی عدت کے دوران، یا عورت جو ہے وہ بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتی، کسی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ ایسی کوئی شریعت کے اندر پابندی نہیں ہے۔ عورت کے لیے عدت کے جو بنیادی احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے گی، اور جو یعنی جس کو سجنا اور سورنا بولتے ہیں، زینت کرنا جس کو بولتے ہیں، وہ کام یہ نہیں کر سکتی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ باقی یہ آسمان کو نہیں دیکھ سکتی، یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی، یا صحن کے اندر نہیں آ سکتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ٹھیک ہے، مصعب، عدت کی بات چلیے تو ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں عوامی سطح پہ، کہ عدت جب ختم ہوتی ہے، عدت کی جو مدت ہے وہ پوری ہوئی، تو اب خاتون کا سجنا سنورنا یا گھر سے نکل کر کسی مخصوص رشتہ دار کے یہاں جانا یا بازار میں جانا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عورت کو عدت کے جو احکام ہیں اس میں کچھ ہمارے یہاں پر باتیں وہ اس کے حوالے سے خاص طور پہ لا علمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جیسے مثال کے طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، عورت عدت گزار رہی ہوتی ہے، تو پھر پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا اس کا بھانجا اس کے سامنے آ سکتا ہے، اس کا داماد اس کے سامنے آ سکتا ہے، اس طرح کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ عدت میں جن سے عدت سے پہلے پردہ تھا ان سے عدت میں بھی پردہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عدت کی وجہ سے کوئی نئے پردے کے احکام نہیں ہوتے، پہلے جن سے پردہ تھا عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، اور جن سے عدت سے پہلے پردہ نہیں تھا، جیسے بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اپنا داماد ہے جس سے فتنے کا اندیشہ نہیں، تو ایسوں سے پہلے بھی پردہ نہیں تھا اور عدت کے اندر بھی پردہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورت کو گھر سے باہر نکلنا جب ضرورت ہو تو اس وقت وہ گھر سے باہر نکلے، تو اسی طرح جب عدت ختم ہو گئی تو عدت ختم ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنا، مسجد کو دیکھنے کے لیے جانا، بھائی کے گھر پر اس کی دعوت ہونا، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اتنا ہے کہ جب تک عدت تھی اس وقت تک اس کو گھر سے باہر نکلنا یہ ممنوع تھا۔ اب اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے اور وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا باہر نکلنا یہ جائز ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی رشتہ دار کے گھر پر جانا ضروری ہو جائے گا یا مسجد کو دیکھنا ضروری ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اور مدنی چینل بھی دیکھ سکتی ہیں؟ بالکل دیکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے